انسانیت خاموش تھی، انبیاء علیہ السلام بھی خاموش تھے. معلوم نہیں کیا بولنا ہے. سب سے پہلے جس ذات نے کہا ہے، حضرت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا، فرمایا فلا انت ربنا یا رب، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا. پھر سارے انبیاء علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا. پھر ساری انسانیت نے کہا. تو زندگی کی شروعات وہاں سے ہے، وہاں سے منتقل ہوتے رہے، چیزوں میں آئے، چیزیں جسموں میں گئی، جسم سے باپ کی پیٹ میں، وہاں سے ماں کے پیٹ میں، یہ عالم بدلتے رہے ہیں. دنیا کے عالم میں آئے تو یہاں کی ایک مختصر سی زندگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہیں، بہت کم ہے جو اس سے آگے بڑھے. آپ علیہ السلام کی عمر شریف 63، حضرت صدیق اکبر 63، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 63، 60 پر 3 سال میں. تو آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں، بہت کم ہے جو اس سے آگے بڑھنے والے ہیں. پھر یہاں سے دوسرا عالم شروع ہوتا ہے موت سے. موت سے ایک نیا عالم شروع ہوتا ہے. جیسے دنیا ایک نیا عالم تھا انسان کے لیے، موت سے ایک دوسرا عالم شروع ہوتا ہے. موت سے شروع ہوتا ہے عالم برزخ، کہ اس عالم کا کچھ حصہ دنیا سے جڑا ہوا ہے اور اس کا اکثر حصہ آخرت سے جڑا ہوا ہے. آدمی قبر میں ہے، دنیا کے آنے والے دوستوں کو دیکھتا ہے، ان کے سلام سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، تو دنیا سے بھی تعلق ہے. باقی سارے احوال آخرت اس پر کھلے ہوئے ہیں. اور یہ جب قبر میں اترتا ہے تو قبر میں اترنے کے بعد پوری زندگی کا خلاصہ 3 باتیں نکالتے ہیں. یہ 3 سوالات رٹ کے جواب دینے کے نہیں ہیں، یہ 3 سوالات پوری زندگی کا خلاصہ ہے. پہلا سوال من ربک، پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے تھے آپ، اللہ کو کیا مان کے زندگی گزارے. پالنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، خوشی دینے والا، حالات کا بھیجنے والا. زندگی کے ہر موڑ پر تم نے کسے بلایا ہے، کس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. تو سارے حالات میں، پوری زندگی کے حالات میں کس کی طرف متوجہ ہے. تو پوری زندگی کا خلاصہ اللہ کے ساتھ کیسے رہے، ایک جملہ ہے من ربک. اور پوری زندگی جتنا تم نے زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں کیسے رہے، عبادات کیسی رہی، معاملات کیسے رہے، معاشرت کیسی رہی، اخلاق کیسے رہے. عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، دعائیں، درود پاک، یہ سب ملا کے ایک لفظ ہے عبادت. معاملات آپ جو لوگوں سے لین دین کرتے تھے کیسے کرتے تھے، جھوٹ
کیے یا سچ بول کر کیے، امانت داری سے کیا یا خیانت کیا تھا، لوگوں کا مال کھا جاتے تھے یا امانت داری شریف کا پیسہ اسے دیتے تھے، بھائی بہنوں کے ساتھ تھے تو ان کے میراث میں حصہ دیتے تھے یا پھر میراث کا حصہ خود ہی کھا جاتے تھے۔ گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس کے ذمہ کیا تو سب دبا کے بیٹھ گئے، یہ چھوٹا سمجھدار سمجھ کے اس کے حوالے کیے، وہ سب پیسہ لے کے دبا کے بیٹھ گئے۔ یہ سب معاملات ہیں آپس کی زندگی، معاشرت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ، خاندان رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہو، وہ سب ملا کر ایک ہے معاشرت۔ اخلاق زندگی بھر آپ چاہے مسلمان سے ملے ہوں یا غیر مسلم سے ملے ہوں، جس سے ملتے تھے کیسے ملتے تھے، کن اخلاق سے بات کرتے، کن اخلاق سے سامنا کرتے، وہ سب ملا کے ایک لفظ ہے اخلاق۔ ان سب کو ملا کر ایک لفظ ہے دین۔ سوال یہ کریں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کہ پورے دین پر کتنا چل کے آئے۔ نماز میں خرابی ہے، زبان نہیں چلے گی، زکات ڈھنگ سے ادا نہیں کیا، زبان نہیں چلے گی، حج فرض تھا حج نہیں کرتے تھے، زبان نہیں چلے گی، قرآن نہیں پڑھتے تھے، زبان روکے گی کہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ معاملات میں آگے پیچھے رہے، خیانت ہوتی رہی، جھوٹ بولتے رہے، تو زبان نہیں چلے گی۔ ماں باپ کے بھی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو زبان نہیں چلے گی، سب گم سم کھڑا رہے گا۔ ہر سوال کے جواب میں کہے ہاں ہاں لا ادری، اے افسوس معلوم نہیں کیا بولنا چاہیے، اس لیے کہ چلا ہی نہیں ہے زندگی میں دین پر۔ تیسرا سوال ہے من نبی کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ یہ نبی کا نام نہیں پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ حضور کے طریقے تمہاری زندگی میں کتنے ہیں، کتنے حضور کے طریقوں پر چل کے آئے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ زمین کے سارے پردے ہٹا کر آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، ان بزرگ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اگر زندگی میں سنتیں نہیں ہوں گی، سنت پہ نہ چلا ہوا ہوگا، حضور کا چہرہ انور دیکھ کر بھی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، معلوم نہیں کون بزرگ ہیں۔ سب سے سخت سوال ہے کہ حضور کو دیکھ کر بھی انکار کرتے۔ زندگی سنتوں پہ ہوگی، سنتوں پہ چلا ہوا ہوگا، حضور کو دیکھتے ہی کہے گا انہیں کے لیے تو زندگی بھر مر مر کے آیا ہوں، انہیں کی یادوں میں تو دن رات گزار کے آیا ہوں، انہیں کی محبت میں تو دن رات گزارتا تھا میں۔ آج پوچھتے ہو دکھا کے کون ہے یہ؟ میرا جینا مرنا تو انہیں کے لیے تھا۔ حضور کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا۔ ایک عالم یہاں ہے، جب یہ تینوں سوال کے جواب بندہ دے گا، فرشتہ کہے گا تمہارے پیروں کی طرف دیکھو۔ جب وہ پیروں کی طرف دیکھے گا تو دہکتی ہوئی آگ، جہنم کے خوفناک مناظر۔ فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تیری اس جگہ سے حفاظت کر لی ہے، تو بچ گیا اس جگہ سے۔ بندے کو جو خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت مقدر ہوتی پھر مر جاتا خوشی سے۔ پھر دوسری طرف دکھائے گا جنت کے باغات،
وہاں کے محلات، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کے حسین مناظر. فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے بندے اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اب تو یہاں رہے گا. اور اللہ کا نافرمان ہے تو نافرمان کو جب ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، اے افسوس معلوم نہیں کیا بولنا چاہیے، بلکہ وہ یوں کہے گا انا اقول ما یقول الناس، میں تو بس لوگ جو کہتے تھے وہی کہتا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے. فرشتہ کہے گا دیکھ تیرے قدموں کی طرف جنت، جنت کے حسین مناظر، جنت کے خوبصورت جگہیں، وہاں کے محلات، نہریں، باغات دیکھے گا. کہے گا کہ اللہ کے دشمن اگر تو فرما برداری کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا. اب تیرا ٹھکانہ وہ دکھائے گا دوسری طرف، دیکھیے تیرا ٹھکانہ ہے جہنم، وہاں کے عذابات، وہاں کی چیخ و پکار، وہاں کے واویلا مچانا، لوگوں کی چیخ و پکار. اتنا غم ہوگا، اتنا غم ہوگا، غم پہ موت آتی پھر مرنا. ایک عالم یہاں ہے، پھر وہاں سے دوسرا عالم شروع ہوگا جب اللہ چاہے. وہ عالم شروع ہوگا میدان محشر کا. اس وقت میں جتنے دنیا میں رہنے والے ہیں، دنیا میں رہنے والوں پر قیامت قائم ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. تاکہ سور پھونکیں گے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ فرمایا كَيْفَ أَنْعُمْ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ اقْتَطَمَ الْقَرْنَ وَسَمَعَ الْأُذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے آرام میں رہوں، کیسے راحت میں رہوں کہ سور پھونکنے والے فرشتے نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی ہے سور پھونکنے کی. کہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں لے لیا اور بالکل کان لگا کے کھڑا ہوا ہے. متى يؤمر، جب اللہ حکم دے دے سور پھونکے گا اور اس میں ایسی بھیانک آواز نکلے گی کہ جتنے انسان ہوں گے، جانور ہوں گے، سب مر جائیں گے. آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے ہواؤں میں، ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اللہ سے ڈرو، قیامت کا منظر بہت خوفناک ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. کہ تم لوگوں کو دیکھو گے بدحواس ہو چکے. کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، حمل گر جائیں گے. لوگوں کو دیکھے گا ایسے لگتا ہے جیسے ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے، ہر ایک مدہوش ہے. اللہ فرماتے وما هم بسکارى، ان پر کوئی نشہ نہیں ہے. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے سخت عذاب سے ڈر کے ان کی حالت ہو گئی کہ سب اپنے ہوش حواس کھو جائیں گے. ایسے وقت میں محشر میں کھڑا کیا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا انکم محشورون حفاة عراة غرلا کما بدأنا اول خلق نعیدہ. لوگوں قیامت میں تم جمع کیے جاؤ گے، ننگے سر، ننگے پیر، ننگے جسم.
کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ کہا کہ فرصت کس سے ہے وہاں؟ ہر ایک اپنے حالات کو سوچ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے حالات اور اعمال کو سوچ کے خوف زدہ ہے۔ جتنی بڑی نافرمانی اتنا زیادہ ڈر میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یدن الشمس من الخلق، کہ لوگوں سے سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب کر دیا جائے گا، آپ نے فرمایا میل، ایک میل کے برابر کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں لا ادری المیل یخال به او المیل المسافہ، معلوم نہیں آپ علیہ السلام نے میل سے کیا مراد لیا ہے، میل سے آنکھ میں لگانے والا سرما لگانے والا میل مراد ہے، یا پھر یہ کہ مسافت والا میل؟ جتنا بھی ہو سر پہ سورج رہے گا اور ہر ایک اپنے گناہوں میں ڈرا ہوا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی کو پسینہ نکلے گا، وَمِنْهُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَمِنْهُمْ إِلَى الْحَقَوَيْنِ، کسی کا ٹخنا، کسی کا گھٹنا، کسی کی کمر، کسی کا سینے تک، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ فِي الْعَرْقِ إِلْجَامًا، کسی کو پسینے کی لگام لگی ہوئی ہوگی، پسینہ یہاں تک آیا ہوا ہوگا۔ جو جتنی نافرمانی کیا ہوگا اتنا اس کے اوپر ڈر طاری ہو جائے گا۔ اور ایک دن وہاں کا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس وہاں کے ایک دن کی مقدار 1000 سال کے برابر۔ دوسری جگہ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی اس کیفیت میں وہ 50,000 سال تک کھڑا ہوا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الموقف على المؤمن كالصلاة المكتوبة او كما قال علیہ السلام، کہ ایمان والے کے لیے میدان محشر کی پوری مقدار، ایمان والے کو میدان محشر کی پوری مقدار اتنی ہوگی جتنا فرض نماز کی مقدار ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے 50,000 سال، اور جو ایمان والا ہے اس کے لیے ایک فرض نماز کے بقدر اس کے لیے رہے گا۔ ایک فرض نماز میں اطمینان سے پڑھے جتنا وقت اس سے لگتا ہے اتنے وقت میں وہ فارغ ہو جائے، اور سب پریشان، ساری مخلوق پریشان ہے، اور وہاں سے سب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کر دو اللہ کے پاس کہ حساب کتاب تو شروع ہو جائے، یہ ہول نہ کہ اتنا خوف پڑ رہا ہے، برداشت نہیں ہوتا، آپ جا کے حساب کتاب کی تو شروعات کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام منع کریں گے کہ میں کیسے جاؤں اللہ کے پاس، اللہ نے مجھے منع کیا تھا ایک درخت کے قریب ہونے سے، میں اس کے قریب چلا گیا تھا، اگر وہ اللہ آج مجھ سے پوچھ لے کیا بولوں گا، کیا کہوں گا؟ کہے گی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ منع کریں گے کہ میں نے اللہ کے ایک نافرمان کی اللہ کے سامنے سفارش کر دی، اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی طوفان کے وقت میں، کہا کہ میں نے ایک نافرمان کے اللہ سے سفارش کر دی، اگر اللہ نے آج پوچھ لیا تو کیا کہوں گا؟ کہیں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آج میرے ابا کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا گیا تو کیا کرو گے؟ تو سب کہیں کہ ایک ہی ایک ذات ہے جو آج سفارش کر سکتی ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب جائیں گے حضور کے پاس،
اور جا کے درخواست کریں گے، اللہ سے درخواست کر دے کہ ہمارا نام عمل شروع ہو جائے، حساب و کتاب تو شروع ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام فرما انا لہا انا لہا، میں اس سفارش کا حقدار ہوں، میں سفارش کروں۔ حضور جائیں گے اللہ کے پاس، کھڑے ہوں گے اللہ کے پاس، اللہ کی تعریف شروع کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی تعریف ہوگی جو اب مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ اس وقت میں میرے دل میں ڈالیں گے، اولین و آخرین میں سے کسی نے اتنی تعریف نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مقام محمود ادا کریں گے، وہ مقام صرف ایک ہی کا ہے، ساری مخلوق میں صرف ایک ہی مقام ہے وہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے وہ عطا کرے گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے لیے جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا، اس میں یہ ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ تو آپ نے فرمایا مقام محمود اللہ مجھے عطا کرے گی۔ علماء فرماتے مقام محمود ایک منبر کی شکل میں ہوگا، آپ علیہ السلام اس پہ نہیں بیٹھیں گے، اس اندیشے سے کہیں آپ اس پہ تشریف فرماؤ اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ابھی تو ساری مخلوق کا حساب باقی ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے، یعنی میں نے قبول کر لیا، اللہ نے ہدیہ دیا اتنا بڑا ہدیہ، اور اللہ کے نبی ہاتھ رکھیں گے کہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ اب وہاں سے امت کے لیے سفارش، ساری انسانیت کی سفارش کریں گے۔ آپ اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، نبی جی سر تو اٹھائیے، آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جس کی سفارش آپ کریں گے آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام سفارش شروع کریں گے، پہلی سفارش کریں گے کہ اللہ مخلوق کا حساب کتاب شروع کر دے۔ کافی دیر سے مخلوق کھڑی ہوئی ہے، کوئی ہزاروں سال کسی کے اوپر بیت رہے، کسی کے لیے 1000 سال، کسی کے لیے 50,000 سال گزر گئے، اتنی بڑی مقدار مخلوق میری کھڑی ہوئی ہے، ان کا حساب تو شروع کر دے۔ دوسری سفارش کریں گے کہ اللہ جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کو جنت میں بھیج دے۔ ایک بڑی تعداد ہوگی امت کی جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایسی جماعت ہوگی جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، پوری زندگی میں کوئی برائی نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت فرماتے تھے آدمی کا وہ دن جو گناہ کے بغیر گزرا ہے ایسا ہے جیسے اس نے اپنے نبی کے ساتھ وہ دن گزارا ہے۔ نبی کے ساتھ گزارا جانے والا دن جتنا پاک و صاف ہوتا ہے، آدمی کا وہ دن اتنا پاک و صاف ہے جس دن میں آدمی نے گناہ نہیں کیے۔ حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 20 سال تک برائی لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ تو ایسے قیامت میں ایک بڑا مجمع جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا ہے سب کو کھڑا کریں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے کہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما دے، زندگی میں جو گناہ کوتاہیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرما دے، اور ہر غلطی سے درگزر فرما کر اللہ اس زمرے میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اور آپ علیہ السلام کی ایک سفارش ہوگی جو گنہگار ہیں ان کے لیے معافی کی سفارش ہوگی کہ اللہ ان کو تو معاف کر دے۔ جنہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، ان کے لیے سفارش، اور جن کے گناہ نافرمانیاں برابر ہو گئی، گناہ بھی نیکیاں بھی برابر ہو گئی، اب یہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ جنت جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے آراف، ان کو وہاں رکھا جاتا ہے کہ ادھر دیکھیں تو جہنم کے خوفناک مناظر، ادھر دیکھیں جنت کے خوبصورت مناظر۔
ادھر جنت کو دیکھ کے اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دے، ادھر دیکھیں گرم ہوائیں چلتی ہے کہتے اللہ ان سے ہمیں بچا لے۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اتانی آت من عند ربی فخیرنی ان يدخل نصف امتی الجنة بغیر حساب وبین الشفاعة فاخترت الشفاعة۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام مجھے سنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لیں، یا تو آپ کی آدھی امت کو سیدھے سیدھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور آدھی امت کو جہنم بھیج دیں گے، یا پھر یہ کہ آپ جن جن کی سفارش کریں گے ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعة، میں نے شفاعت کو اپنا لیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدھی امت جائے آدھی امت میری رہ جائے، کہا کہ میں نے شفاعت کو اپنا لیا۔ وَهِيَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میں ہر اس آدمی کی سفارش کروں گا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوں، ہر ایک کی اللہ کے نبی سفارش کر کے جو جہنم میں جا چکے ان کو بھی جنت میں داخلے کے اللہ سے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو کوئی نہیں جانتا، انہوں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، ویسوں کو بھی سفارش کریں گے اے اللہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اسے بھی جنت میں داخل کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایمان والے بھی جہنم میں ہوں گے غیر ایمان والے بھی جہنم میں ہوں گے، غیر ایمان والے ایمان والوں کو طعنہ دیں گے کہ تمہارے ایمان کا کیا فائدہ ہوا، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے۔ ایمان والے کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے ہمیں یہاں ڈال دیا گیا، تو وہ طعنہ دیتے ہوئے کہیں گے تمہارے ایمان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم بھی تو ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے جو بھی ایمان والا جہنم میں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایمان کے ساتھ میرا نام لیا ہو، ان سب کو جہنم سے نکال دو۔ سارے ایمان والے جتنے بھی ہوں گے سب کو نکالیں گے، سب کو نکال کر نہر حیات میں ڈالیں گے، وہاں سے ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤں تمہیں سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا؟ ایک بندہ ہوگا جہنم میں پڑا اور تک جہنم میں وہ جل کے کوئلہ ہو چکا ہو، اب جب اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے نکالنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جہاں عذاب کی تخفیف ہے وہ دکھائیں گے، وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی کسی چیز کا سوال نہیں کروں، تو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے جنت کے تھوڑے سے مناظر اسے دکھائیں گے، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے صرف جنت کی طرف میرا رخ کر دے، باقی اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ کہے گا پکا وعدہ کرو اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گی، اگر پکا وعدہ کر دو اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گی، تو اس کا رخ جنت کی طرف کر دے گی۔ اب جنت کی طرف رخ ہوگا، جب تک اللہ چاہیں گے وہ جنت کے مناظر دیکھتا رہے گا۔ پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ تھوڑا سا مجھے اس کے قریب کر دے، اللہ کہے گا ابھی تو تو نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا، اللہ بس اس کے بعد نہیں مانگو، بس اتنا کر دے مجھے جنت کے قریب لے جا کے چھوڑ۔ اللہ اسے جنت کے قریب کر دے گے، اب جنت کے قریب ہوگا، جنت کے مناظر دیکھے گا اور جنت کے اندر کے حالات دیکھ کر اب چند دن تک دیکھتا رہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے دیکھتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ اللہ کہیں گے تو نے تو منع کیا، تو نے تو کہا تھا کہ اس سے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، کہے گا اللہ اس کے علاوہ آپ نہیں مانگوں گا، صرف اتنا کر دے جنت میں مجھے داخل کر۔
اب اسے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، اس سے 10 گنا بڑی جنت بھی دیں گے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ کہیں گے اللہ، کہیں گے یہ سب تیرے لیے، رکھ لے سب۔ کہے گا کہ اللہ آپ تو رب العالمین ہے، مذاق کرتے ہیں مجھ سے، میں ایک نافرمان گنہگار بندہ تیرا، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ کہے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہے۔ تو ایمان والے کو بہت اعزاز اکرام ہوگا، ایمان والے کو اس وقت میں جب ایمان والے سارے جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت میں غیر ایمان والے تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، غیر ایمان والے تمنا کریں گے، بہت ایسا ہوگا، تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کتنا اچھا ہوگا۔ اپنے ایمان کے، وہ ایمان والوں کی ایمان کی قیمت دے کر تمنائیں کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کی سفارشیں چلیں گی، مختلف سفارشیں ہوں گی۔ بعض غیر ایمان والوں کے لیے سفارش ہوگی آپ علیہ السلام کی کہ ان کے لیے تھوڑی سے عذاب میں تخفیف کر دے، جیسے خواجہ ابو طالب ہے، حضور کے چچا ہے، مسلمان نہیں ہوئے، حضور کی بڑی تمنا آرزو تھی لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کو صرف اتنا عذاب دیا جائے گا کہ ان کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کا عذاب۔ لیکن آپ کے جوتے جو ہی پہنائے جائیں گے تو دماغ ایسے پکے گا جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے، دماغ کھولتا رہے گا ان کا۔ وہ سوچیں گے شاید پوری جہنم میں سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، جبکہ سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو سفارش ہوگی، حالات شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ معاملات شروع ہوں گے، نیکوں کے ساتھ بروں کے ساتھ سب حالات شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ، سفارشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے عرش کے نیچے الکتب کلها تحت العرش فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمَوْقِفِ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَتَطِيرُهَا بالایمان والشمائل، ساری انسانوں کے اعمال کے دفتر وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیں گے، وہ ہوائیں ان اعمال ناموں کو اڑائیں گی وہاں سے، ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں پہنچے گا، اللہ حفاظت کرے کسی کا نام ہاتھ میں جائے گا، جن کے سیدھے ہاتھ میں جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے سیدھے ہاتھ پہنچا ہے وہ سب کو لے جا کر کہے گا لو جی میرا نام عمل پڑھ کے دیکھو کتنا اچھا ہے، میری زندگی پڑھ کے دیکھو کتنی اچھی ہے، اللہ کو پسند ہے میری زندگی، دیکھو ہر ایک کو جا کے کہے گا لو جی پڑھ کے دیکھو، لو جی پڑھ کے دیکھو میرا نام عمل۔ جیسے کسی آدمی کا حساب کتاب صاف ہوتا ہے، 4 آدمیوں کو بولتا تھوڑا میرا حساب دیکھ لو، بھائی تھوڑا میرا حساب دیکھ لو، جس کے حساب میں گڑبڑ ہوگی وہ آدمی پریشان دفتر چھپاتے پھرتا ہے کہ گڑبڑ ہے، کسے دکھاؤ؟ تو جس کا نام عمل اچھا ہے بھائی کو کہے لو جی میرا نام عمل پڑھو، لو جی پڑھ کے دیکھو میرا نام عمل۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہاتھ میں نام عمل آتے ہی کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نام عمل مجھے نہ دیا جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اس نام عمل کے اوپر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر ایک کے نام عمل کے اوپر بالکل کتاب کے جیسے اوپر کتاب کا نام ہوتا ہے ویسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارا نام عمل خود پڑھو، تم خود حساب کے لیے کافی رہو گے۔ تو جس کا نام عمل اچھا وہ لوگوں کو دکھائے گا، جس کا نام عمل میں خرابی ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کہے گا کاش موت ہی میرے لیے سب کچھ کر کے مجھے ختم کر دے، کہے گا مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میرے مال نے مجھے نہیں بچایا ہے، حلق عنی سلطانیہ، میرے مقام و مرتبے حکومت سلطنت میری سب کچھ برباد ہو گئی۔
تو آدمی کا نام اعمال پر اسے افسوس ہونے لگا. اب یہ نام اعمال ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئے. اب اس سے آگے کا مرحلہ ہوتا ہے حساب و کتاب کا. حساب و کتاب کے لیے میزان عدل قائم کیا جائے گا. میزان عدل ایک انصاف کا ترازو ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی والوزن یومئذ الحق کہ وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ اپنے اوپر روئے گا، افسوس کرے گا. تو اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میزان کے پاس ترازو کے پاس کھڑے ہوئے نام اعمال ہر ایک کا وزن کریں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہوگا وزن کرنے کا. جس کے نام اعمال میں وزن ہو جائے گا، وزنی ہوگا جس کا نام اعمال. یؤتی ابن آدم یوم القیامۃ فیوقف بین کفتئی المیزان ویوکل به ملک فإن ثقل میزانه ینادی الملک بصوت يسمع الخلائق ان سعد فلان فلا یشقی بعدها ابدا. کہ ہر آدمی کو میزان کے پاس نام اعمال کے وزن کرنے کی جگہ ترازو کے پاس لا کے کھڑا کیا جائے. ہر ایک کو کھڑا کریں گے. ہمارے نام اعمال ہے تو ہمیں کھڑا کریں گے. کھڑا کر کے نام اعمال وزن کریں گے. اگر نام اعمال وزنی ہو گیا فرشتہ اعلان کرے گا، ساری مخلوق سنے گی. ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک سب کھڑے ہوئے ہیں. ساری انسانیت سنے گی. وہ اعلان کرے گا ان سعید فلان فلا یشقی بعدها ابدا کہ فلان بندہ خوش نصیب ہے، اب اس کے بعد کبھی بدنصیبی کا چہرہ نہیں دیکھے گا. ایسے اگر خدا نہ خاصہ اگر فإن خفت میزانہ ینادی الملک بصوت یسمع الخلائق ان شقی فلان فلا یصعد بعدها ابدا. کہ ایسی آواز ساری انسانیت سنے گی، کہے گا فلاں فلاں کا بیٹا آج بازی ہار گیا، اب اس کے بعد کبھی خوش نصیبی کا چہرہ نہیں دیکھے. تو وہ نام عمل وزن کیے جائیں گے. عمل کیسے وزن کریں گے وہ اللہ کو معلوم کہ عمل تو ایک نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد نماز تو چلی گئی، لیکن وزن کیسے ہوگی اللہ کو معلوم. آج کل تو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں مہیا کر دی ہے. آپ تھرمامیٹر دیکھتے ہیں جسم کی حرارت گرمی معلوم ہوتی ہے. شوگر والے اس کے خون کا ایک قطرہ رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جسم میں کیا چیز کم ہے کیا زیادہ ہے. جب یہ سب چیزیں تیار ہو گئی، اللہ بھی نام عمل کو عمل کا وزن کیسے کریں گے اللہ کو معلوم. علماء نے فرمایا، ایک بڑے مفسر ہیں حضرت محدث کبیر حضرت عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے کہ بعض اعمال کو شکل دیں گے جیسے کلام پاک ایک حسین نوجوان کی شکل، نمازوں کو ایک شکل دیں گے، روزے کی ایک شکل ہوگی، صلہ رحمی کی ایک شکل ہوگی. بعض مرتبہ آدمی کے نام اعمال کا دفتر خود ترازو میں رکھا جائے گا. بعض مرتبہ انسان کے اعمال کا وزن انسان کے اندر ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پہ چڑھے تھے تو اترتے ہوئے ان کی پنڈلی نظر آئی تو کسی نے ان کی پنڈلی دیکھ کر ہنس دیے کہ انتہائی باریک کمزور تھے، وہ باریک پنڈلیاں تھیں. کسی نے دیکھ کر کہہ دیا کہ مرد کی اتنی باریک پنڈلی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو عبداللہ ابن مسعود کا کیا مقام ہے؟ اگر ترازو کے پلڑے پہ ان کا پاؤں رکھ دیں تو قیامت کے دن ترازو کا پلڑا وزن سے جھک جائے گا.
کہ ترازو اتنا بڑا ہے، لوگوں کے اعمال کے وزن کرنے کا ترازو، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس ترازو میں رکھے جائیں تو کسی کنارے میں چلے جائیں گے، اتنا بڑا ترازو ہوتا ہے، اور اس میں نام عمل وزن کیے جاتے ہر ایک کے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کے عمل کا وزن اخلاص سے ہوگا، جس عمل کا اخلاص زیادہ ہوگا وہ عمل وزنی رہے گا، جس عمل میں اخلاص کم رہے گا وہ اتنا ہلکا رہے گا۔ تو آدمی کے عمل کا وزن اخلاص سے، حضور قلب سے، آدمی کا دل بھی حاضر ہو عمل کے وقت پر، نماز پڑھ رہے دل حاضر ہے، ذکر کے لیے بیٹھے دل حاضر ہے، ملاقات میں جا رہے دل حاضر ہے کہ اس پر اللہ مجھے کیا دے رہے ہیں، گشتوں میں جا رہے تو دل حاضر ہے کہ دل و دماغ جاگ رہے ہیں کہ مجھے اس پر اللہ کیا دیں گے۔ تو اسی لیے فرمائے کہ وہاں عمل کا جو بدلہ ملے گا، عمل کا وزن وہ اخلاص پر ہوگا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یعنی تقریباً 1 کلو کے قریب ہوتا ہے، 1 کلو کے بقدر جو صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں جا سکتے۔ احد کا پہاڑ اس کے برابر سونا، اور حضرات صحابہ نے 1 کلو جو اگر صدقہ کیا ہے تو اس کے برابر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ان کا وزن بہت زیادہ اخلاص ہے۔ تو یہ سارے احوال ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد حالات پر حالات ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من خلق حسن، سب سے زیادہ وزنی چیز جو نام اعمال میں تلے گی اور ترازو کے پلڑے پر تلے گی وہ آدمی کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، کہ آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر نمازیں پڑھنے والوں کے درجے کو چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کے نام اعمال وزن کیے جائیں گے، جب وہ نام عمل وزن کیے جائیں گے تو اس کی نیکیاں برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ اب وہ کھڑا دیکھتا رہے گا میرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک پرچی دے گی، ایک پرچی دے گی، کہے کہ لے جا کر تمہارے نام عمل میں رکھ دو اسے۔ جب وہ ترازو کے پلڑے پر پرچی رکھے گا تو وہ پلڑا وزن سے جھکنے لگ جائے گا، وہ بندہ کہے گا ماں حاضری بھی تاقا یا ربی، اے اللہ یہ کون سی پرچی ہے جو آپ نے مجھے دے دی ہے، ما من عمل عملته فی لیلی ولا نہاری الا استقبلته به، اے اللہ میں دن میں رات میں جو بھی عمل کیا تھا وہ سارا عمل تو اس سارے عمل کا بدلہ تو میں نے پا لیا ہے، یہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا ما فیک وانت ھذا ما قال فیک وانت بریء منہ، کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جو لوگ تیرے پیچھے تیری برائی کرتے تھے، تجھ پر تہمتیں لگاتے تھے، برائیاں کرتے تھے اور تو ان کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ وہ تہمتیں ہیں جو لوگوں نے تجھ پر کسی تھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے البہتان علی البری اثقل من السماوات، کہ کسی آدمی پہ تہمتیں لگانا تو اس تہمت سے بڑی ہے، قیامت کے دن آسمانوں سے زیادہ وزنی رہیں گے تہمتیں۔ تو یہ سب حالات ہیں جو ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج ہم نے آخرت کے حالات کے بولنے میں، سننے میں ہلکا پن اختیار کر لیا ہے،
چاہے بولنے میں اسے ہلکا کر لو یا سننے میں ہلکا کر لو، یہ کسی طریقے سے ہلکے ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کی جتنی سختی ہے وہ سختی ویسی ہی باقی ہے، ان حالات کی سختی کم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہر عالم الگ الگ ہے۔ تو ہماری شروعات ہوئی تھی عالم ارواح سے، وہاں سے چلے تو وہ سارے آنے والے اگلے حالات کے لیے سب سے بنیاد ہے یہ زندگی جس میں میں اور آپ ہیں۔ اسی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو دیا ہے کہ دین کا ایک تعلق اس کا آخرت سے، ہمارا ایک تعلق آخرت سے ہے اور دنیا بھی ہم سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے آخرت کے سارے کامیابیوں کا حل اور دنیا مرنے سے پہلے کے سارے حالات کی درستگی وہ اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے۔ زندگی میں جتنا دین ہوگا، جتنی محنت ہوگی اسی کے بقدر دین ہوگا، جتنا دین ہوگا اسی کے بقدر کامیابی ملے گی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جس قوم نے ان کی بات کو سمجھا، آخرت کے حالات سے ڈرے، اپنی زندگی کو درست کیے، وہ قوم چمکی۔ اور جنہوں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، باتوں کی پرواہ نہیں کی، حضرات انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، تو جس قوم نے نبی کے دین کو، نبی کی باتوں کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے اس قوم کو ہی مٹا دیا۔ چاہے وہ قوم اپنے وقت میں بڑی طاقت والی ہو، بڑی قوت والی ہو، جیسے قوم عاد، قوم سمود، یہ بڑی بڑی طاقتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی قوم ہم نے پیدا نہیں کی ہے۔ تو ان قوموں کو ہی اللہ نے برباد کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کو ساری انبیاء کے لیے جو محنت کے میدان دیے گئے تھے، وہ سارے محنت کے میدان تنے تنہا آپ علیہ السلام کو دیے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو گھروں کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ گھر کی فکر کریں، گھر پر محنت کریں۔ آپ علیہ السلام کو گھرانوں پر محنت کی ذمہ داری دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے شہر کی ذمہ داری دی گئی، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک علاقہ تھا مدین کی طرف بھیجا، مدین کی طرف ان کو روانہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یہ خاص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بڑی بڑی منڈیوں والے، کارخانے والے تھے، وہ بڑے بڑے تاجر تھے، کارخانے ان کے تھے، بڑی بڑی کمپنیاں چلتی تھی ان کی۔ لیکن نبی کی محنت کو مٹانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ آپ علیہ السلام کو ساری محنتیں ایک ساتھ دی گئی، اسی لیے کہیں دین زندہ ہوتا ہے، دین کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے عالم پر پڑتا ہے، اور کہیں بے دینی ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، اس کا اثر بھی پورے عالم پر پڑتا ہے۔ ان کے قوموں میں، شہروں میں، گھرانوں میں اگر غلطی ہوتی تو اس کا اثر وہیں تک محدود تھا، لیکن چونکہ اس امت کی ذمہ داری پورے عالم کی ہے، اسی لیے فرماتے کہ اس امت کی خاصیتیں دو اللہ نے دی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے دو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں۔ پہلے اس امت کو اجتماعی محنت کی ذمہ داری دی گئی، جو محنت صرف حضرات انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اجتماعی طور پر لوگوں کو دین سکھانا، دین سمجھانا، دین کی طرف بلانا، اجتماعی کام وہ صرف حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا تھا۔ اور دوسرا دین کے لیے نقل و حرکت کرنا وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب ان سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جی فرعون کو دعوت دو، بڑا سرکش ہوتا جا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے مسائل کا حل مانگا، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، سر صدر بھی کر دے، زبان کی لکنت بھی ختم کر دے، مجھے بولنے میں آسانی ہو جائے، میری بات سمجھے لوگ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات رکھتے ہوئے بھی جانتے تھے کہ یہ کام کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کام کا کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ سے فرا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر میں سے کسی کو میرا آپ مددگار بنا دے. پھر کہا ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، اشدد بھی آزری، مجھے مضبوط ہو جائے، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، کام کرنے میں مجھے ہمت ہو جائے گی. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، تاکہ میرے اس کام میں، دعوت والے کام میں، مجھے دعوت کا کام کرنے، محنت کرنے میں ان کو میرا مددگار بنا دے، میرے ساتھ شریک کر دے. آپ اشرک بھی فی امری، کہ میرے اس معاملے میں ان کو آپ شریک کر دیجیے. اب پھر اس کے بعد کہا کہ اسے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کہ ساری تمہید انہوں نے باندھی. تو ایک تو انہوں نے اپنے کام کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اللہ سے لینا چاہا، تو معلوم تھا کہ یہ کام بہت بڑا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کام کی بڑی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ بھی اجازت دے دے تو میرا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ساری تمہید باندھ کے مانگے. دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام دین کے کام میں بہت آگے تھے، دین کا کام بہت تھا ان کے زمانے میں، بہت دین کا کام کیے تھے. انہوں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے دنیا دے، مجھے حکومت اور بادشاہ سلطنت دے، تاکہ ایسی سلطنت رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ مجھے ایسی حکومت اور بادشاہ دے جو تیرے دین کے کام میں معاون مددگار بنے، ایسی حکومت اور بادشاہت آگے کسی کو نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ادھر مطالبہ ہوا تو اللہ نے فوراً فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغیر حساب. اجی آپ کے لیے ہوائیں بھی مسخر ہم نے کر دیے، جنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، پانی میں سے چاہے وہ کچھ نہ ہو، ہیرے مونگے موتیاں جو نکال کے لانا چاہے وہ تمہارے لیے لا کے جمع کریں گے. یہ لگے هذا عطاؤنا، یہ ہماری عطایا ہے آپ کے لیے. فمن او امسک بغیر حساب، چاہے تو آپ لوگوں پہ احسان کرو، لوگوں پہ لٹاتے رہو، یا اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں ہے آپ کے لیے. اپنے دین کے کام کے لیے دنیا کی چیزوں کو بھی معاون بنانا چاہا، اللہ نے سب چیزیں معاونت کے لیے دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کے کام میں اپنے بھائی کو لینے کا ارادہ کیا تو پہلے تو انہوں نے خود لمبی تمہید باندھی کہ اللہ یہ کام ہے، اگر میرا بھائی میرے ساتھ ہو جائے کام میں مددگار ہو جائے گا. تو ساری تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات ہوئے تھے احسانات گنوائے. کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ آپ کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو تلاش کر رہے تھے. جب آپ دنیا میں پیدا ہو گئے تو ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں ڈالا. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک بات ڈالی، ان قذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری داستان سنائی، ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں ڈالا کہ آپ کو صندوق میں رکھے، صندوق کو پانی میں بہا دے، وہ ساحل پر کنارے پر جائے گا. یا خود عدو لی وعدو لک، تمہارا دشمن ہے، میرا بھی وہ دشمن ہے، وہ اسے اٹھائے گا. لیکن آگے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، جو تمہارے خون کا پیاسا تھا اسے تم سے محبت ہو گئی، اسے اس نے اٹھا کے تمہیں اپنے پاس رکھ لیا. انہوں نے ان کے گھر والوں نے کہا کہ
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ کہ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور یہ کہا کہ اسے یہ ہمارے لیے دل کی تسکین کا، ہمارے لیے یہ بچہ بڑا اچھا ہے، ہمارے دل کی تسکین کا سامان ہو جائے گا، رکھ لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے پاس سے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اب یہ سارے حالات سنائے، اتنے احسانات ہم نے تم پر کیے۔ ایک آگے یہ بھی احسان کرتے چلو اپنے بھائی کو لے لو ساتھ میں، لیکن سیدھے سیدھے نہیں دیا، پہلے ذمہ داریاں، پہلے احسانات سنائے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ پہ بہت احسان کیے، ایک احسان یہ بھی ہے۔ پھر فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى۔ پھر آگے فرمایا کہ اب دونوں جاؤ، جا کے فرعون سرکش ہے، سرکش ہو گیا ہے، اسے جا کے سمجھاؤ۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا فقولا له قولا لینا لعله يتذكر ويخشى، لیکن اس سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو۔ تو یہ ذمہ داری پہلے صرف حضرات انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی برکت سے، چونکہ آپ علیہ السلام قیامت تک کے نبی ہیں، تو اس کام دین کو بھی قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو دیا جاتا تھا، اللہ نے اس امت کے حوالے کیے۔ اس امت کو یہ دونوں ذمہ داریاں دی، اجتماعی کام بھی دیا اور نقل و حرکت بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی۔ تو اس کے لیے اس امت میں جو طبقہ جتنا اس ذمہ داری کو اٹھائے گا، اتنی اس کے ساتھ مددیں آئیں گی کہ دین کو محنت کے ساتھ جوڑائیں۔ جتنی محنت ہوگی اتنا دین آئے گا، جتنا دین آئے گا اتنے آخرت کے بھی دنیا کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس کے لیے اس امت پر یہ ذمہ داری دی گئی کہ جتنی بھاری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائیں گے، اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی۔ بدر میں صحابہ نے بڑی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی تھی، صحابہ نے بڑی ذمہ داری اٹھائی بدر میں۔ اپنے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، نہتے تھے، خالی ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کئی تلوار نظر آتی تھی، تنے ہاتھ نہتے کھڑے ہوئے تھے، لیکن ذمہ داری بھاری اٹھائی تھی۔ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، دین کے کام کے معاون و مددگار بننا ہے، اس کے لیے کھڑے رہے۔ تو اللہ نے اتنی بھاری مدد بھی بھیجی، اتنی بھاری مدد آئی۔ حضرات صحابہ فرماتے کہ ہم ابھی ادھر اٹھاتے مارنے کے لیے، وہ تو سامنے گر کے پڑتا تھا مارتی، وہ ہم مارتے نہیں تھے، فرشتے اترے تھے ان سے مقابلے کے۔ ہمارے میں فرشتوں کے مارنے فرق تھا، ہم جس سے مارتے اس کا خون بہتا تھا، فرشتہ جس سے مارتا وہ جل کے گرتا تھا، وہ آگ کے کوڑے سے مارتا تھا، وہ تو ٹکڑے ہوتا تو اس کا خون بھی جل جاتا تھا۔ تو ہمیں تو ہاتھ اٹھاتے ادھر وہ سامنے مر کے گرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے پہلوان کو پکڑ لیا تھا، لوگوں نے کہا یہ تو اتنے دبلے پتلے سے کمزور سے ہے، کیسے ان کے ہاتھ تو آ گیا ہے؟ کہنے لگے یہ کام مجھے پکڑے ہوئے تھے، ایک تو میرے سے زیادہ طاقت والا آدمی تھا، اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے، ان کی بس میں کہاں ہے میرے ہاتھ باندھنا؟ تو فرشتے تھے، فرشتے جتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی تھی اتنی بھاری مدد بھی آئی تھی۔ بدر میں بڑی ذمہ داری اٹھائی، اللہ نے بڑی مدد اپنے صحابہ کے ساتھ بھیجی۔ خندق میں بڑی ذمہ داری اٹھائی، ہر وقت دل کانپتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتے ایسے وزلزلوا زلزالا شدیدا، بڑے سخت طریقے سے ہلائے گئے تھے۔ دیکھو وبلغت القلوب الحناجر، کہ کلیجے منہ کو آنے لگ گئے تھے کہ اب ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ تو اتنا سخت انہوں نے حملہ کیا، اتنا سخت حملہ کیا، ادھر سے بھی اندر داخل ہونے کی کوشش، ادھر سے بھی کوشش، چونکہ مسلمانوں کے اور ان کے درمیان، غیروں کے درمیان بڑی خندق تھی، اسے پار کر کے نہیں آ سکتے تھے، بڑی کوشش کی۔ ایک مرتبہ تو اتنی کوشش کر دی پار پڑنے کے لیے، لیکن نہیں ہو سکا۔ لیکن اس درمیان میں تقریباً 3 نمازیں آپ علیہ السلام کی قضا ہو گئی تھی۔
ظہر عصر مغرب 3 نمازیں تک قضا ہو گئی ان کے دفاع کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس قوم کو برباد کرے جس نے نبی کی 3 نمازیں قضا کر دی۔ اتنے مشغول کہ لمحے برابر فرصت نہیں، لیکن مدد اتنی بھاری آئی، پورا عرب آیا تھا مدینے کو توڑنے کے لیے، اللہ نے ان کی طاقتیں توڑ کے واپس کر دی۔ اللہ نے سخت ہوا بھیجا، وہ سخت ہوا سے سب ٹوٹ کے نکل گئے، ساری طاقتیں ان کی ٹوٹ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب یہ واپس گئے آپ نے فرمایا لا یغزو علینا احد ونحن نغزو، اب اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس آنے کی، اب اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس جائیں گے۔ اب بادشاہوں کو خطوط لکھے آپ نے، بے درے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی طرف۔ تو جتنی بھاری ذمہ داری لیے اتنی بھاری اللہ کی طرف سے مددیں بھی آئی۔ تو مددوں کا وعدہ ذمہ داری کے اٹھانے پر ہے۔ ہماری ذمہ داریوں کا حال یہ ہے کہ ہم ایسی ذمہ داری کے ساتھ چلتے کہ ہماری دکان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہماری بکری کا نقصان نہ ہو، تجارت کا نقصان نہ ہو، اس کے ساتھ دین کا کام کریں گے۔ اگر یہ نقصان ہوتا ہے تو پھر دین کو چھوڑیں گے، اپنی کائنات سنبھالیں گے۔ تو اب اس حال میں ہم چل رہے ہیں کہ ہماری دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے نقصان کے بغیر دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا نقصان بڑا نقصان نہیں ہے، دنیا کا نقصان چھوٹا سا نقصان ہے، اس نقصان کی تلافی اللہ کر دے گا، لیکن اس نقصان کے ڈر سے دین کو چھوڑ دینا، دین کی محنت کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیطان آدمی کو 2 طریقے سے مارتا ہے، پہلے تو اسے لالچ سے دے کے برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا کی چیزوں میں برائیوں میں سب میں مبتلا کر کے چھوڑ دیتا ہے، لالچ دلا کے کرتے رہو، ایک موقع آئے گا دین کا کام بھی کر لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے، معافی بھی مانگ لیں گے، گناہ میں چلاتے اس دور تک لے جاتا ہے کیا وہ جب اپنے گناہوں کو پلٹ کے دیکھتا ہے تو آدمی روتا ہے کہ اللہ کہاں تک میں آ گیا، کتنی بڑی بڑی برائیاں ہو گئی، کیسے ہوگا میری زندگی۔ تو پہلا تو حربہ اس کا کامیاب ہو گئے کہ لالچ سے دے کے گناہ میں مبتلا کر دیا، نافرمانیوں میں مبتلا کر دیا، برائیوں میں مبتلا کر دیا۔ اب آگے دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، کہا کہ اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے جس حالت پر تھے واپس اسی حالت پر آ گئے، چہرہ کپڑے بدلے باقی اندرون جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ تو لالچ سے دے کے گناہ میں مبتلا کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی کر دیتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوں گے؟ اللہ کی طاقت بڑی، اللہ کی قدرت بڑی، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کبھی کم نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ہمت کر کے اپنے اندر ایک ہمت پیدا کرنا کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے، کہ اپنی زندگی کے فیصلے لینا۔ اسی لیے فرمائیں کہ اپنی زندگی کا فیصلہ ہم نے آج تک نہیں لیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر آتے، کبھی دل میں ارادہ پیدا ہو گیا دین کا کام خوب کر لیے، کبھی ارادہ نہیں ہوا، کئی دن ہو گئے گشتوں میں شریک ہو گئے، کئی دن ہو گئے راہ خدا میں گئے، کئی دن ہو گئے دین کی مجلسوں میں بیٹھے، کہ کبھی ایسے چلے جاتے۔ اسی لیے سارے مسائل کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی تھے، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، حاتم تائی بڑے سخی آدمی گزرے، یہ زمانے اسلام سے پہلے تھے، پرانے مذہب پر تھے وہ۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے تھے، ان کی بیٹی بھی ایک جگہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی تھی اسلام لانے کے لیے۔ تو حضرت عدی آئے تھے، ان کے بیٹے حضرت عدی ابن حاتم حضور کے پاس آئے۔ حضور کے پاس جب دیکھا کہ فقراء مہاجرین ہیں، فقراء صحابہ حضور کے آس پاس رہتے، ان کے ساتھ بیٹھنا کچھ ان کو اچھا نہیں لگا، تو ان کو تھوڑی سی جھجک ہوئی کیسے ان کے ساتھ بیٹھے، سب فقراء ہیں، بڑے آدمی تھے، سردار آدمی تھے، ان کو کچھ برا سا لگا ان کے ساتھ کیسے بیٹھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے کہا کہ عدی تمہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ تم ان کے ساتھ کیسے بیٹھو،
پھر آپ نے اپنی چادر بچھا دی کہ لو اس کے اوپر بیٹھ. تو انہوں نے، وہ شریف آدمی ہے، شرافت فطرت میں رہتی ہے، شریف آدمی کی اس کی فطرت میں شرافت ہوتی ہے. انہوں نے چادر اٹھا کے کہا کہ یہ بیٹھنے کے لیے سر پہ رکھنے کے لائق ہے، آپ اپنی چادر رکھیں، میں بیٹھتا ہوں نیچے. پھر آپ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آدھی مسلمان ہو جاؤ، اسلم. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو. تو حضرت عدی نے فرمایا کہ انا فی دین، اللہ کے نبی میں بھی ایک دین پر چلتا ہوں، میں بھی ایک دین پر ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا اعلم منک بدینک، اجی تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے دین کو کیا جانتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انت من الرکوسیت وانت تاکل من بعل قومی، اجی تم نصارہ کا ایک قبیلہ ہے رکوسیہ، اور اس قبیلے میں قوم کا ربع وصول کر کے کھانا حرام ہے. یعنی قوم سے جیسے زکات لیتے ویسے قوم کا ربع لیتے تھے اس زمانے میں. تو تمہاری قوم میں قوم کا ربع کو لیتے ہو اور وہ تم کھاتے ہو، جبکہ تمہارے مذہب میں یہ چیز جائز نہیں ہے اور تم اسے کھاتے ہو. اور وہ ہکے بھکے دیکھنے لگے کہ میرے مذہب کی اتنی باریک بات ہے کہ میرے مذہب کے بڑے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ بتا رہے میرے مذہب کی بات. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا آتی سنو، ایک زمانہ آئے گا کہ تم کسرا ابن ہرمز کو جانتے ہو. کسرا ابن ہرمز کو کسرا فتح ہوگا. کسرا اس وقت میں بہت بڑی طاقت تھی، دنیا کی سپر پاور طاقت مانی جاتی تھی کسرا کو. آپ نے فرمایا کہ کسرا فتح ہوگا. وہ چمک کے کود کے پڑے کہ اللہ کے نبی کسرا ابن ہرمز. آپ نے فرمایا کہ ہاں کسرا ابن ہرمز فتح ہوگا اور اس کے کندن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. وہ دیکھنے لگے حضور کو کیا بات ہو رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، حیارہ سے ایک عورت نکلے گی، اپنے علاقے سے نکل کر مکہ مکرمہ آئے گی، طواف کرے گی. نہ اس کے ساتھ کوئی ہوگا، نہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہوگا، نہ اس کی جان پر ڈر ہوگا، نہ اس کے ایمان کا، نہ اس کی عزت کا ڈر. نہ جان، نہ مال، نہ عزت، نہ اس کے ایمان کا کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. اطمینان کے ساتھ آئے گی اور اللہ کے گھر کا طواف کر کے جائے گی. حضرت عدی سوچنے لگے میری قوم کے ڈاکو مر جائیں گے، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایک اکیلی عورت اتنی آسانی سے آ کے چلی جائے اور اس کے مال پہ بھی ہاتھ نہ ڈالے، یہ میری قوم کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ پھر آپ نے فرمایا عدی سنو، ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک زکات کا مال لے کے پھرتا رہے گا. کوئی اسے زکات لینے والا نہیں ملے گا. اسے شام تک تلاش کرتے جب کوئی نہیں ملے گا تو واپس لے جا کے بیت المال میں جمع کر دے گا کہ تمہارے پاس کوئی مستحق آئے تو اسے دے. حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور کا زمانہ گزر گیا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسرا فتح ہوا تھا. کسرا ابن ہرمز ٹوٹا تھا، کسرا ٹوٹا، وہ اس کا ملک فتح ہوا، مال غنیمت جمع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسرا کے کنگن حضرت عدی کے ہاتھ میں دیے کہ لو حضور نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہو. وہ کنگن لے کے دیکھنے لگے. ایسے وقت میں حضور نے کہا تھا جب کوئی شکل ہی نظر نہیں آتی تھی اور اس کی طاقت کا چرچا، اس کا دبدبہ تھا، اس کے حکومت کا. لیکن آج ہے کہ اللہ نے اسے بے بس کر کے توڑ دیا ہے اور اس کے کنگن، بادشاہ کے کنگن وہ تو سب سے قیمتی ہوتے ہیں، تاکہ اس کے کنگن ہاتھ میں پڑے ہوئے. ایک مرتبہ مکے میں کعبۃ اللہ میں مطاف میں کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک عورت سامنے سے گزرنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگی کہ حضرت حیارہ سے آئی ہوں. حضرت عدی کھڑے سن رہے ہیں کہ حیارہ سے آئی ہے. میرا بیٹی علاقے کو کیسے پایا، راستے کو کیسے پایا؟ کہنے لگی کہ حضرت راستہ سارا امن والا تھا،
ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا میرے لیے ایسے نظر آ رہا تھا جیسے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے جا رہی تھی. ہر ایک مجھے اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھتا تھا، بڑے مجھے اپنے باپ کی نگاہ سے، باپ کی شفقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کسی نے کوئی برے ارادے سے مجھے نہیں دیکھا. ایسے اطمینان کے ساتھ میں آئی ہوں، اکیلی آئی ہوں. حضرت عدی کہنے لگے 2 باتیں تو آنکھوں سے دیکھ لی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دین آئے گا تو یہ ساری خیر لے کے آئے گا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تیسری بات تھی، حضرت عدی رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے، خلفائے اربعہ کا زمانہ گزر گیا. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آدمی صبح میں زکوٰۃ کا مال لے کے جاتا تھا لوگوں کو دینے کے لیے. پورا لوگوں کو تلاش کرتا پھرتا شام تک کوئی اسے نہیں ملتا جو زکوٰۃ لینے والا ہو. واپس لا کے بیت المال میں جمع کر دیتا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لو، ضرورت مند آئے تو آپ خرچ کر لو، مجھے کوئی ضرورت مند نہیں ملا ہے. تو دین آتا ہے تو سب کچھ آتا ہے، اور دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو ساری برائیاں گندگیاں پنپنے لگ جاتی ہیں. اس کے لیے ہمیں نیتیں کرنا کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت اللہ کے دین پر لگانا ہے. ہمیں دین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بس ہم اپنی طرف سے رکے ہوئے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی 8 چیزوں میں گھرا ہوا ہے. 8 چیزوں میں آدمی گھرا ہوا ہے، وہ 8 چیزوں سے نکل جائے تو اس کے لیے راہ خدا میں جانا آسان ہے. آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 چیزیں تو گھر کی ہیں، 3 چیزیں اس کی اپنی ہیں. 5 چیزیں گھر کی ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. یہ 5 چیزیں گھر کی ہیں تو اللہ کے راستے میں چلنے سے رکاوٹ بنتی ہیں. باپ ہے، وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان. یہ 5 ہیں جو گھرانے میں ہیں، یہ تمہارے لیے راہ خدا میں جانے سے رکاوٹ بنتی ہے. اور 3 چیزیں اپنی ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا کہ وہ مال جو تم نے اپنے پاس جمع کیا، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کی نکاسی کا تمہیں ڈر ہے، ٹھپ پڑ جانے کا ڈر ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محبوب مکانات، تمہارے پسندیدہ مکانات ہیں جن کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ 3 چیزیں ہیں جو تمہاری ذات سے متعلق ہیں، اور یہ 3 چیزیں سب سے بڑی ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. یا تو اپنا مال ہے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا، مال میں نقصان ہو جائے گا، چھوڑ کے کیسے جاؤں مال کو. یا پھر تجارت کا ڈر ہے کہ تجارت چھوڑ کے گیا، معلوم نہیں کیا ہو جائے گی میری تجارت. یا پھر یہ کہ اپنے مکانات ہیں کہ اپنے مکانات سے دل لگا ہوا ہے کہ وہ وہی تکیہ ہونا، وہی چارپائی ہونا، سامنے وہی دیوار ہونا، وہی چادر ہونا، اپنے گھر کی وہ ساری چیزیں جن سے دل لگا ہوا ہے، سامنے ٹیبل ہونا، اس پہ چشمہ رکھنا، موبائل رکھنا، یہ چیزیں اپنے گھر کے بستر، اپنے گھر کا حمام، اپنے گھر کے برتن، اپنے گھر کی چیزیں، ان سب سے دل اٹکا ہوا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ مکانات ہیں جو تمہارا دل ان میں اٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، راہ خدا میں جانے سے یہ سب چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کی پکڑ آئے گی. کہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے تم رک گئے اللہ کے راستے میں نکلنے سے، پھر انتظار کرو اللہ کی پکڑ آئے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یاتی اللہ بامری کا مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. کہ ان چیزوں کے لیے اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ کی پکڑ ہوگی. تو اس کے لیے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کا فکر کرنا کہ جس رخ پر ہم نے اپنی زندگی کو ڈال دیا ہے یہ رخ ہمیں بربادی پر لے جا رہا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنا.
کہ زندگی کے رخ کو درست کر کے اپنی زندگی کو نیکیوں پر لانے کی فکر کریں کہ ایک دوسرے پر. اسی لیے صحابہ جب آپس میں ملتے جب تک سورہ عصر آپس میں نہیں سنا لیتے جدا نہیں ہوتے. سورہ عصر میں اسی ذمہ داری کا احساس تھا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 ذمہ داریاں تھیں اس میں، ہیں 4 ذمہ داریاں کہ ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، حق پر آنے والے حالات پر صبر کی تلقین کرنا. یہ 4 ذمہ داریاں ہیں اس سورت مبارکہ میں، اور یہ 4 ذمہ داریاں اس امت کی ہیں کہ ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، ایک دوسرے کو ایمان و اعمال پر آنے کی دعوت دینا، اس پر بلانا، ان کو اس پر تیار کرنا، اور ایک دوسرے کو دین پر آنے والے حالات پر صبر کی تلقین کرنا کہ جو حالات آئے، تکلیف آئے، صبر کر لو، یہ چھوٹی تکلیفیں ہیں، یہ حالات چھوٹے ہیں، یہ حالات ختم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بھائیوں دل سے نیت کریں کہ اب تک کی زندگی جو اللہ کے دین کے بغیر ہماری گزری، اللہ کے راستے کے بغیر گزری ہے، نیت کریں کہ اس کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لگانے کا فکر کریں گے بھائی. یہ نیت کرنا، اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنا کہ اب تک کی جو غفلت ہے اللہ معاف کر دے. ہمارے بزرگوں میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر ساتھی سے اس کی توبہ کراؤ، اس کی اللہ کے استغفار کریں، معافی مانگے کہ اللہ اب تک دین کے چلنے میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور دین کے کام کے کرنے میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے معاف کر دے. تو سب سے پہلے کہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا سب سے پہلی ذمہ داری. اور دوسری آگے یہ نیت کرنا کہ جب تک اللہ زندگی باقی رکھے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلوں گا. جیسے سرکاری آدمی ہو، سرکاری آفیسر ہو، تو سرکاری آفیسر وہ سرکاری ملازم ہے تو سرکار اس کی ساری ذمہ داریاں لیتی ہے، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی، بیوی کے اس کی گھرانے کی بھی، اس کے ہر چیز کا خیال کرتی ہے، لیکن اس کی ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اپنے گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہے. ویسے ہی ہم بھی اللہ کے راستے میں زندگی لگانے کی نیت کریں، اور نیت کر کے جب اللہ کے راستے میں زندگی لگانے کی نیت ہوگی اللہ ہمارے گھر بھی سنواریں گے، بچوں کی تعلیم بھی اللہ درست کریں گے، تربیت بھی کریں گے، گھر کے اخراجات کا بھی اللہ تعالیٰ نظام کریں گے. سب چیزیں ہوں گی کہ آدمی اللہ کے دین پر لگائے تو تھوڑے سلوٹوں میں اس کے مسئلے حل ہوتے. آپ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے حالات سنے تھے کہ اس نے وہ جب مزدوری کے لیے جاتا تو فرشتے اس کا تعاون کرتے تھے، ادھر وہ سیمنٹ ڈالتا، گارا دیوار پہ ڈالتا، اینٹیں خود بخود جمع ہونے لگ جاتی تھی. یہ اس لیے تھا کہ دیندار تھا وہ، دیندار کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے قدم اٹھائیں، اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہوں گی. اسی کو حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سارے آخرت کی کامیابیوں کا حل اور مرنے سے پہلے کے سارے حالات کی درستگی اللہ نے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. جتنی محنت ہوگی اسی کے بقدر دین آئے گا، اور جتنا دین آئے گا زندگیوں میں اسی کے بقدر دونوں جہاں کے حالات درست ہیں. تو اس کے لیے اپنی آخرت کو درست کرنے، اپنی دنیا کے حالات کو، مسائل کو درست کرنے کی نیت سے ہمت کر کے ایک نیت کرے انشاءاللہ اس کے بعد میری بقیہ زندگی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں لگاؤں گا. لگائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ بولے سے ہمیں تھکے صاحب دل جان سے بولے ہماری مسجد کی چھت اور اونچی ہو جاتی. لگائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے. ہمت کر کے کھڑے ہو کر، نقد جو ساتھی تیار ہو کے آئے وہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں.